نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ آپ اس سے واقف ہیں کہ میری زندگی کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور جنت کی طرف بلانا ہے۔ یہ میرے کام کا ایک جز ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو اصولی طور پہ مان لیں ان کو اس منزل تک پہنچانے کا راستہ دکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی پس منظر میں نے قرآن کا مطلوب انسان جو کتاب ہے وہ لکھی، اس میں قرآن مجید کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں اور کس طرح وہ دین کی دعوت کو، جنت کی دعوت کو متعین احکام کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اور ایک سنگین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو احکام ہیں ان کو آپ قرآن میں پڑھ لیں، ان کو آپ اس میری کتاب کی شکل میں پڑھ لیں، اس میں لیکچر بھی دیے ہیں اس کو سن لیں، عام لوگوں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں لگتی۔ یعنی یہ وہ المیہ ہے جو اصل المیہ ہے اور ہم سب کا المیہ ہے، اور یہ طے ہے کہ ہم سب قیامت کے دن جب بھی روکے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے، مسئلہ یہیں کہیں ہو رہا ہوگا، اور اگر جنت میں جائیں گے، اعلیٰ درجات حاصل کریں گے، خدا کی رحمت کو حاصل کریں گے، تب بھی یہی چیزیں سبب بن رہی ہوں گی، اور یہ دلچسپی کا موضوع نہیں بنتی۔ یعنی عام لوگوں کو آپ کوئی ان کا انٹلیکچوئل مسئلہ حل کر دیں، بڑی واہ واہ کریں گے، اسلام کے خلاف کسی اعتراض کا جواب دے دیں، بہت واہ واہ کریں گے، آپ اسلام کو دور جدید کے مطابق بنا کے پیش کر دیں تو کو اس میں بڑی اپیل محسوس ہوگی، لیکن ایمان و اخلاق کو آپ جیسے بیان کرنے جائیں گے تو اس میں کسی شخص کو کوئی دلچسپی نہیں محسوس ہوگی۔ یہ اصل ٹریجڈی ہے اس راستے کی، حالانکہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل جو ہیں وہ یہیں سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ اگر یہ ہے تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ یہ ہے جس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، حل تو یہی ہے کہ دلچسپی محسوس ہو یا نہ ہو، ہم ان احکام کو پڑھیں اور سمجھیں اور ان کو زندگی بنائیں۔ اچھا، لوگ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ یعنی وہ یوں سے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، ہم تو سب مان رہے ہیں، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس طرح کے موٹے موٹے جرائم بھی عام لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا ان میں کوئی کہنے کی ایسی بات نہیں ہے؟ یہ ہے وہ چیز اب جو میں توجہ دلا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہوتا کیا ہے، یہ 70 احکام ہے ٹوٹل۔ ان احکام میں ہوتا یہ ہے کہ جو میری اور آپ کی شخصیت ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب جگہ ایک جیسی پرفارمنس نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پہ ہم بہت خراب ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی پوری شخصیت ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے۔ بچپن سے ہم، اس میں میں نے آسٹریلیا میں بھی بڑی ایک پورا لیکچر برسبین میں دیا تھا، یہ سمجھایا تھا، وہ آ جائے گا تو سن لیجیے گا اسے، اور تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ ہمارا براٹ اپ ہمارے شعور میں آنے سے پہلے ہمارے براٹ اپ میں ہی ہماری شخصیت بن چکی ہوتی ہے۔ اس شخصیت میں ایک پیکج آ رہا ہوتا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بری باتیں بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں سے کوئی کام نہ کر رہا ہو، وہ غیبت کر رہا ہو۔ اچھا، ان میں سے ہو سکتا ہے ایک شخص کوئی کام بھی نہ کر رہا ہو، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہوئے اس کی جان جاتی ہو سکتا ہے ان میں سے ایک شخص کوئی کام نہ کر رہا ہو، اس کے دل میں حسد ہو۔ ان میں سے ہر چیز وہ ہے جو یا تو آخرت کی بہت بڑی بھلائی سے محروم کر دے گی یا پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ تو ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم A to Z ان ساری چیزوں کو پڑھیں اور پڑھ کے یہ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کہاں خراب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر
اگر سارے کمرے ہمارے بالکل ٹھیک ہیں اور ایک کمرہ ہمارا بالکل خراب ہے تو کوئی مہمان آئے گا اور وہ سب جگہ ہی دیکھے گا اس گھر کو، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک کمرے کو خراب چھوڑ دیں، اس کو بھی ٹھیک کریں گے. یا یہ کہ ہم گھر میں پینٹ کرائیں، ساری دیواروں پہ تو پینٹ کرائیں، ایک دیوار کو چھوڑ دیں، تو سب ٹھیک کرنے ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اب ہمیں اصل میں یہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو ہر شخص پڑھے اور یہ دیکھے کہ وہ کس جگہ پہ اس کے اندر کمزوری ہے. یہ پہلی چیز ہے اور لازمن نکلی ہے. میں نے مثالیں دے کے بتا دی، میں نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم بعض جگہ پہ شاید ایکسیلنٹ ہوں، بعض جگہ پہ ہم بلو ایوریج ہوں گے، اور بعض جگہ پہ فیلئر ہوگا، ٹوٹل فیلئر ہوگا. اور وہ فیلئر اصل میں جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو وہ فیلئر پھر ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دے گا. ہو سکتا ہے ہم جہنم میں نہ جائیں، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ روک لیں ہمیں. میں نے جو اپنی کتاب میں نقشہ بیان کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو روک لیا، کھڑے ہو جاؤ ذرا ایک دن کے لیے، وہ ایک دن ہو سکتا ہے 50,000 سال کا ہو، تو 50,000 سال تک اگر دھوپ میں کھڑا کر دیں اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد تو آدمی کہے گا نا کہ اللہ میں اس مشکل کو بہتر نہیں اس دنیا میں حل کر دوں. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، خاص طور پر انسرٹنٹی، کیونکہ واسطہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے والا ہے. جب آپ کا واسطہ کسی بہت طاقتور سے پڑھ رہا ہو تو آپ ڈرتے ہیں کہ وہ تو اس کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، وہ تو کوئی بھی فیصلہ دے سکتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس طرح نہیں پیش ہو سکتے کہ قمیص تو ہم نے بہت اچھی پہن رکھی ہے، شلوار ہم نے بہت گندی پہن رکھی ہے، شلوار ہم نے بہت اچھی پہن رکھی ہے اور قمیض بہت اچھی پہن رکھی ہے. یا خواتین کے کیس میں دونوں اچھے ہیں اور دوپٹہ خراب ہے. سبھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ ہم لوگ بعض اوقات بعض معاملات میں جس طرح بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض میں خراب ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بعض ایام کے اندر بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعض ایام میں نہیں ہوتے. یہ بھی ہماری شخصیت کا مسئلہ ہے نا کہ ایک موقع پہ ہم زبردست کریکٹر دکھاتے ہیں، اگلے دن نہیں دکھاتے. یعنی ایک تو تھا نا کہ کمزوری وہ ہر حال میں پائی جائے گی، ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی شخصیت کی خصوصیت ہوگی. بعض اوقات ہم اس میں بڑے غیر معمولی ہمارا رویہ ہوگا. یعنی مہمان مثال کے طور پر ایک ہے مہمان نوازی، بعض اوقات ہم بہت ویلکم کہہ رہے ہوں گے، بعض اوقات ہم بالکل نہیں کہہ رہے ہوں گے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہوگی ہمارا موڈ صحیح نہیں ہے، ہماری مزاج میں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں کسی بات پہ غصہ آیا ہوا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ آدمی کو بڑی اعلیٰ درجات سے محروم کر دیتا ہے اور بعض اوقات آدمی کی گرفت کا سبب بن جاتا ہے. پھر تیسرا ہم جو معاملہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. بعض مقامات پہ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض مقامات پہ نہیں ہوتے. تو ہم اپنی پرسنالٹی کو جج کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ ہم اچھے نہیں ہوتے ہم وہاں جج نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ونس اگین یہ فیلئر کا سبب بھی بن سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گرفت کا سبب بھی بن سکتا ہے اور بعض اوقات یہ جنت کے درجات سے محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو یہ تینوں پہلو ہیں جن سے اصل میں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. اور بہتر بنانے کا یہ عمل، اس کے سوا کوئی زندگی میں دوسری چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں. اس لیے چوائس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان یہاں سے لینا ہے اور وہ کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھیں گے. سوال وہ متعین طور پہ یہی پوچھیں گے. اب ہم خوش نصیب ہیں کہ جو پرچہ ایگزام میں آنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی پاس ہونا ہے تو سارے پیپر کلیئر کرنے ہوں گے آپ کو. جسے کہتے ہیں نا کہ آل کوسچن کیری ایکول مارکس ان اٹمپٹ اینی 5. تو اللہ تعالیٰ کے پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ اٹمپٹ آل کوسچن، اٹمپٹ آل کوسچن، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس کے بعد ان کی مہربانی ہے کہ وہ چاہیں تو کسی پہ چھوڑ دیں. یعنی پاس تو اسی شکل میں ہوں گے قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ جب سارے پیپر کلیئر کریں گے، لیکن ان کی مہربانی ہے وہ کسی بات پہ چھوڑ دیں، وہ بڑے کریم ہیں. لیکن
بہرحال آدمی گرفت میں تو آ سکتا ہے نا، اور کیا پتا کہ ہمارا جرم اتنا چھوٹا جو بظاہر نظر آ رہا ہو اتنا سنگین ہو جائے کہ اللہ کے حضور پکڑ کا سبب ہو. تو یہ تفصیل میں نے آج اس لیے بتائی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. یعنی یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہی اصل میدان ہے. اور بدقسمتی سے 99% لوگ یہی فیل ہو رہے ہیں. بڑے سے بڑا مذہبی آدمی بھی یہاں فیل ہو رہا ہے. تو ساری زندگی لگانے کے بعد اصل میں نے یہ چیز دریافت کی ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے. اور یہ اس وقت مذہبی فکر میں بالکل زیر بحث نہیں ہے. لیکن جب زیر بحث آ بھی گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کریں کیا اس کا. تو میں اس کروں کہ یہ کریں اور پھر اس کی دعوت لے کے اڑی آئیں. اس لیے کہ معاشرے میں آپ دیکھیں کہ سارے جو لوگ ہیں پھر وہ ان کی میجر چیزوں کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وعدے کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت میں سے خیانت بھی کرتے ہیں. کیوں ہے ساری خرابی معاشرے میں؟ اس لیے ہے. تو پھر ہمیں خود اپنی ذات پہ بھی اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو دوسرے تک بھی پہنچانا ہے. یعنی یہ اگر ہم پبلکلی پہنچائیں گے تو بہت بڑا اجر ہوگا، ورنہ اپنے قریبی سرکل میں تو پہنچانا بھی ہے ہمیں. تو ہمیں خود بھی اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.